بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ بن فاروقی کے آئیے آج اس سلسلے میں ان پہ ایک کالم سنتے ہیں۔ ڈاکہ میرا پیشہ، نماز میرا فرض۔ یہ کالم 6 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک صاحب کے اغوا کیے جانے کے بعد اور پھر انہیں رہا کیے جانے کی خبر پڑھ کر مجھے وہ قصے یاد آ گئے۔ اغوا والی خبر کو آپ کو چند لمحوں کے بعد سناؤں گا۔ پہلے میں آپ کو دونوں قصے سنا دوں، پھر ان کی روشنی میں آپ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ اغوا والے واقعے سے زیادہ مطابقت کس قصے کی ہے۔ قصہ نمبر 1، یہ آج سے 150-200 سال پہلے کا قصہ ہے۔ لکھنؤ کے اودھ کے نوابین کی حکمرانی تھی۔ وہاں متوسط طبقے کی ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا پیشہ دایا گیری تھا۔ ایک تجربہ کار اور ماہر فن کے طور پر وہ مشہور تھی۔ اکثر گھروں میں ولادت کے موقع پر وہ بلائی جاتی تھی اور وہاں سے انعام و اکرام کے طور پر اتنا مل جاتا تھا کہ اس کے گھر کے افراد کبھی خوشحالی کی اور کبھی تنگی تشی کی زندگی گزار لیتے۔ ایک بار آدھی رات سے کچھ پہلے باہر سے کسی نے آواز دی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بہت نفیس پالکی پر نظر پڑی جس کے دونوں اطراف 8 کہار قیمتی لباس پہنے کھڑے تھے۔ 4 وردی پوش سوار بھی گھوڑوں کی باک پکڑے وہاں موجود تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر کہا کہ دایا جی کو محل میں طلب کیا گیا ہے، معاملہ جلدی کا ہے، ان سے کہیے کہ فوراً تیار ہو کر ہمارے ساتھ چلے۔ دایا نے سوچا کہ آج تو اس کی قسمت کھل گئی۔ لپک جھپک کر تیاری کی اور خوشی خوشی باہر آ کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ کہار پالکی لے کر تیز قدموں سے چل پڑے۔ سوار بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دایا ایک آدھ بار پہلے بھی محل جا چکی تھی، لہٰذا اسے فاصلے کا کچھ اندازہ تھا، لیکن آج تو وہ فاصلہ طے ہونے ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے پالکی رکی۔ دایا محل کے اندر داخل ہوئی۔ یہ محل نوابین میں اودھ کے محل سے زیادہ شاندار تھا۔ محل تو شاندار تھا لیکن پورا ماحول بے حد خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ دایا کو چشم زدن میں کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں تمام کام اس کے ہنرمند ہاتھوں سے آنن فانن مکمل ہو گئے۔ ایک ادھیڑ عمر کی ایک عورت نے ایک برتن میں 50-60 کوئلے لا کر دایا کے آنچل میں ڈال دیے اور اسے رخصت کر دیا۔ دایا جان بچی سو لاکھوں پائے کہہ کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب وہ محل سے کچھ دور پہنچ گئی تو اسے ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ محل کے نام سے اس نے کیسی کیسی امیدیں باندھی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کوئلوں پر رکھایا جائے گا۔ آخر اپنی جھنجھلاہٹ مٹانے کے لیے دایا نے پالکی سے ہاتھ باہر نکالا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کر کے کوئلے پھینکنے شروع کر دیے اور گھر پہنچتے پہنچتے مشکل سے 4-5 کوئلے اس کے پاس بچ گئے، جنہیں اسی غصے کے عالم میں وہ گھر کے ایک کونے میں پھینک کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو کونے میں چمکتے دمکتے 4-5 انتہائی قیمتی ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئلے یا ہیرے شاہ اجنہ کا انعام تھا۔ قصہ نمبر 2، یہ ان بہت پرانے دنوں کا قصہ ہے جب دنیا میں جانور اور پرندے وغیرہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بھیڑیے کے گلے میں کسی جانور کی ایک ہڈی پھنس گئی تھی جسے نہ وہ نگل پا رہا تھا نہ اگل پا رہا تھا۔ آخر وہ تالاب کے کنارے ایک سارس کے پاس گیا۔ اس سے کہا، تم اپنی لمبی چونچ کے ذریعے میرے گلے سے ہڈی نکال دو، میں تمہیں کوئی قیمتی انعام دوں گا۔ سارس نے ہڈی نکال دی اور انعام کا طالب ہوا۔ بھیڑیے نے جواب دیا، تمہاری اتنی لمبی چونچ گردن تک میرے حلق میں آ کر واپس آ گئی، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بھی کوئی قیمتی انعام دے سکتا ہوں؟ اب آپ وہ واقعہ سنیے جس کے لیے میں نے آپ کو اوپر کے 2 قصے سنائے۔ کراچی سے شائع ہونے والے شام کے اخبار نے KPI کے حوالے سے یہ خبر سکھر سے دی ہے کہ میر پور ماسیرو کے دیہات گلشن جھند میں رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے حافظ قرآن نعیم اللہ کولاچی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ اب حافظ صاحب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے انہیں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے اغوا کیا تھا۔ ظاہر ہے آخر ڈاکو بھی اپنی کبھی گاؤں میں نمازیں پڑھتے ہوں گے
تو بہرحال سال میں ایک بار سے انہیں تراویح بھی پڑھنی ہوگی، جس کی قیادت اگر پورا قرآن سننا ہو تو ایک حافظ قرآن ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال خبر میں یہ نہیں بتایا گیا، اور یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ ڈاکوؤں نے حافظ نعیم اللہ کولاچی کو واپس جانے کی یاد دیتے وقت ان کے ساتھ شاہ ایجنڈا والا سلوک کیا ہوگا اور انہیں 1000 روپے والے نوٹوں کی گڈی 4 تھان بوس کی 4 نوٹوں گھڑیاں دی ہوں گی، یا بھیڑیے کی طرح یہ کہتے ہوئے کہ ہماری حلق سے تمہاری گردن کے نکل جانا ہی سب سے بڑا انعام یہ نظرانہ ہے، انہیں ایک قدیم شاعر کا وہ شعر سنا کر رخصت کر دیا ہوگا جو اس نے محبوب کے گال کے دل سے کہا تھا، اے خان رخ یار تجھے خوب بنانا، پر چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ اس سارے قصے میں چند اور باتیں بھی وضاحت طلب ہے۔ مثلاً یہ کہ تراویح کی نماز میں عموماً امام کے علاوہ لقمہ دینے کے لیے ایک سامع بھی ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کہ ڈاکوؤں نے کسی سامع کا بھی کوئی انتظام کیا تھا یا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکوؤں ہی میں سے کوئی حافظ قرآن بھی ہو جس کا حفظ اتنا پختہ نہ ہو کہ وہ نماز کی قیادت کر سکے، لہذا اس نے سامع کے فرائض ادا کر دیے ہوں گے۔ جو ڈاکو تراویح پڑھ رہے تھے وہ روزہ تو یقین رکھتے ہوں گے، معلوم نہیں روزے کی حالت میں وہ ڈاکہ کیسے ڈالتے تھے، کیونکہ یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس متبرک مہینے میں بہت سی برائیوں سے توبہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ شاعر شبلی نعمانی نے کہا تھا، 30 دن کے لیے ترک میں و ساقی کر لوں، واعظ سادہ کو روزوں میں تو راضی کر لوں۔ ہمیں یقین ہے کہ حافظ نعیم اللہ کولاچی تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ سے کہتے ہوں گے، بار الہ تو نے ان ڈاکوؤں کو اتنی توفیق دی ہے کہ یہ صرف نماز کی قیادت کے لیے بھی اغوا کر کے لائے ہیں، اب انہیں مزید نیکی کے راستے پر ڈال دے تاکہ یہ ہر طرح تیرے اجر کے مستحق بن جائیں، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ کالم آپ سن رہے تھے ڈاکہ میرا پیشہ نماز میرا فرض، جو 6 مارچ 1998 کو شائع ہوا اور جسے لکھا جناب شاہ مظفر فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔